یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ آج جو حالات فلسطین کے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ساری زمین لہو لہان ہو چکی ہے، ان کے گھر اجڑ چکے، بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی، بچے یتیم ہو چکے، عورتیں بیوہ ہو چکی، ایک والد کے سامنے اس کے 4 بچے شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس کا والد شہید ہو رہا ہے، عورتوں کے سامنے ان کا نئی نویلا دولہا اور شوہر ان کے سامنے شہید ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، بستیاں ویران ہو رہی ہیں، اور دنیا کے تمام درندوں کی درندگی ایک طرف اور اسرائیل کے درندوں کی درندگی ایک طرف۔ ان کو کسی طرح کا کوئی ترس اور کوئی رحم آ ہی نہیں رہا، بلکہ وہ اپنے لیے اس طرح کے ظلم و بربریت کرنے کو کار ثواب اور نیک کام سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کی ذلیل ترین قوم، بدترین قوم، بے حس قوم، یعنی کہ جس کے اندر جتنی قباحتیں اور برائیاں بیک وقت ہو سکتی ہیں، وہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہی درندہ قوم اسرائیلی قوم۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جتنی بھی رذائل خبیثہ ہوتی ہیں، جتنی خبیث عادتیں ہوتی ہیں، جتنی رذیل عادتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام اس قوم کے ہر فرد کے اندر سرایت کی ہیں۔ حرص میں 1 نمبر آگے، زنا خوری میں 1 نمبر آگے، عیاری مکاری میں 1 نمبر آگے، فحاشی میں 1 نمبر آگے، دھوکہ دھڑی میں 1 نمبر آگے، لوگوں کا خون بہانے میں 1 نمبر آگے، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھنے میں 1 نمبر آگے، مسلمانوں سے اپنی دشمنی نبھانے میں 1 نمبر آگے، اور دنیا کے اندر حکومت کے لالچ میں 1 نمبر آگے، اور فلسطین کو نیست و نابود کرنے میں 1 نمبر آگے۔ یعنی کہ جتنے بھی اوصاف قبیحہ ایک قوم کے اندر ہو سکتے ہیں وہ اس قوم کے اندر موجود ہیں، اور اس قوم کے ہر فرد کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے یہ قوم دنیا کے اندر جہاں کہیں رہی ہے، جہاں کہیں اس کی ذلت اور رسوائی کا ایک سبب انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، وہیں اس کی ذلت اور رسوائی کا ایک سبب اس کے اندر ان تمام تر برائیوں کا ہونا بھی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں ہوتے ہیں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، دشمنی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، کوئی اس قوم کو پسند نہیں کرتا، کوئی اس قوم سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس قوم کو اچھا نہیں سمجھتا۔ صرف 99 سال اس قوم نے پوری تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے اس مقام پر صرف 99 سال اس قوم نے حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کبھی اس قوم نے اس جگہ پر حکومت نہیں کی، اور جس وقت انہوں نے حکومت کی تھی، ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس وقت کو 1800 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال؟ اس 1800 سال کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی وہاں پر، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر حکومت کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اور یہ زمین ہماری آبائی زمین ہے، لہٰذا یہاں پر ہم حکومت کریں گے، یہاں کے باشندوں پر ہم حاکم بنیں گے۔ اور اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو جو ہے نا تعمیر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے اور ان کی آل اولاد سے ہم ہیں، لہٰذا یہاں کے ہم اہل وطن ہونے کی وجہ سے اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم یہاں پر کیا کریں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے اور ان کی غلط فہمی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جو قومیں وہاں پر آباد تھیں، جن کو کنعانی کہا جاتا ہے، یہ عرب لوگ تھے، اور یہ وہاں پر آباد تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے اور ان کی قوم سے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور یہاں پر حکومت کی، ہم بھی حکومت کریں گے۔ یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ کیسے غلط؟ اس لیے غلط ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد میں بیت المقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ یہ بات کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر کے ساری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، خود ان کی کتابوں میں، ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسلمان نہیں مانتے ہیں بلکہ ان کو کافر مانتے ہیں۔ اس کی تردید قرآن کریم نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور وہ کافر ہوئے، جو کہ لوگوں کو جادو سکھلاتے۔ تو یہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر منسوب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ان کی مکاری، عیاری اور غداری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کی تردید خود قرآن کریم نے کر دی اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔